فرمایا کہ 2 سال تک منگنی چلی، اور پھر کوئی ایک صاحب تھے ان کے، کوئی پیر و مرشد صاحب وغیرہ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ آگے چل کے اچھا نہیں ہوگا، تو ایک شخص کے کہنے پہ انہوں نے وہ رشتہ ختم کر دیا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طریقے سے کہنا بالکل غلط ہوتا ہے کہ جی یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ استخاروں کی مسائل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں اسی لیے استخاروں کو منع کرتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی مفتی صاحب رشتے کے لیے استخارہ کر لیں، تو میں منع کرتا ہوں۔ منع کرنے کی وجہ ہے، اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام تھے، ہم عام لوگ ہیں۔ ان کے خواب شیطانی ایرر سے پاک و صاف تھے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ انہیں جو خواب نظر آتے تھے وہ یقیناً من جانب اللہ ہوں گے۔ ہمیں جو نظر آتے ہیں اس میں نفس و شیطان کا دخل، اس میں طبعی تقاضوں کا دخل، یہ کبھی کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی آسمان سے نیچے گر رہے ہیں، کبھی کیچڑ کے اندر گرے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کے ہمیں خواب نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو خواب میں اشارہ نظر آ رہا ہے وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرنے چلے اللہ کی طرف سے بھی ہے، تو پھر ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے کہ جب آپ نے استخارہ کیا، اور استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ رشتہ ہو رہا ہے، آپ کو اچھا لگا، آپ نے کہا نہیں استخارہ کرو، لو سب کہہ ہی رہے، استخارہ کیا اس میں نہ آ گیا، پھر فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب استخارے میں نہ آ گیا، رشتہ بہت اچھا ہے، اگر ہم اس کے خلاف چلے جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ تو بھئی پھر آپ نے استخارہ کیا کیوں تھا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا مشورہ ہے۔ جب اللہ کا مشورہ ہے، اللہ کا مشورہ ہے، تو پھر آپ کیوں اس کو اللہ کے مشورے کو ٹال رہے ہیں؟ اچھا، پھر یہ بھی ایمان کی کمزوری کہ اگر چلے آپ نے کہا جی اللہ کا مشورہ ہے، ہم اس کے مطابق کر لیتے ہیں، ہاں آگے آپ نے رشتہ کر لیا، 4 دن بعد طلاق ہو گئی، آپ اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیسا اشارہ کیا تو 4 دن میں طلاق ہو گئی۔ اب آپ کو کیا پتہ ہے کہ جو ہاں کا اشارہ تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ تھا یہ آپ کے حق میں بہتری تھی، اور یہ رشتہ ٹوٹنا ہی بہتر تھا، قسمت میں تھا، ٹوٹ گیا، بہت اچھا۔ لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتی، پھر کلمات کفر زبان سے نکلتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مشورہ کریں اور تدبیر اختیار کریں، یہ استخارے وغیرہ نہ کریں۔ اب جیسے یہ ہے، اب انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ مستقبل کے اندر یہ رشتہ اچھا نہیں ہوگا، رشتہ توڑوا دیا کسی کا، ان سے اسی ٹائم پوچھتے ہیں نا کہ بتاؤ میری جیب میں کیا، استخارہ کر کے بتائیے، آپ بتائیں میں کیا کھا کر آیا ہوں۔ 2 منٹ کے اندر پتہ چل جائے گا۔ جن کو یہ پتہ ہے کہ 10 سال بعد یہ رشتہ کتنا خراب ہوگا یا 2 سال بعد کتنا خراب ہوگا، وہ یہ تو کم از کم بتا سکتے ہیں کہ تمہیں بھی کیا کھا کر آئے ہو۔ اس طرح اندازوں سے رشتے خراب کروانا کسی کے، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس کی بالکل تائید نہیں کریں گے۔ آپ، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مشورہ اور تدبیر کریں، استخاروں کی طرف نہ آئیں۔ ہر ایک اپنی اپنی بولی بولے گا، آپ 4 استخارے کروائیں، ایک ہی کام کے 4 آدمیوں سے کروائیں، ایک کچھ کہے گا، کچھ کہے گا، کچھ کہے گا، کچھ کہے گا۔ اور جو کر رہے ہوتے ہیں استخارے، یہ کبھی اپنی 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ کے لیے کبھی استخارہ کر کے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح کرنا ہو کبھی استخارے کے اوپر نہیں کریں گے، ہمیشہ مشورہ تدبیر کریں گے۔ یہ بات میری بری تو بہت لگے گی سب کو، کیونکہ یہ دوسروں کے بچوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں، دوسروں کے رشتے توڑوا رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں، اپنے لیے وہی تدبیر اور مشاورت چل رہی ہے۔ اس لیے ہم تو وہ بات کہیں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کریں گے۔ ہمارا یہ آج مسلمان کا ظرف اتنا مضبوط نہیں رہا، نہ اعتقاد اتنا مضبوط ہے کہ وہ استخارے پہ کیے گئے فیصلے پہ پھر اللہ کی رضا پر راضی بھی رہے اور صحیح بھی آ جائے۔ اس لیے ہمارا مشورہ مانیں تو ایسے ہی کریں جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا، اور جس نے یہ کیا ہے اس نے بالکل غلط کیا، خواہ مخواہ رشتہ توڑوا دیا اور وہ گناہگار ہوگا۔